بڑے بڑے علماء کہتے ہیں سب سے بڑا جو ظلم جناب سیدہ پہ ہے بیوی کو جھوٹا قرار دینا. صدیقہ کبریٰ کو کہا، میں دہرانا نہیں چاہتا وہ جملہ، رات گزر گئی، بیوی نے وہی بولنا شروع کیا. بعض علماء نے ایک اور جملہ لکھا ہے کہ کسی نے یہ کہا اگر آپ کے پاس رسول خدا کی تحریر ہوتی تو ہم مان لیتے. بیوی نے کہا تحریر مان لو گے؟ بیوی نے تحریر نکالی کا کہ میرے نام نے لکھا میں اللہ کا رسول محمد عبداللہ کا بیٹا اپنی بیٹی فاطمہ کو علی کو گواہ بنا کے سبق دے رہا ہوں. یہ دیکھ کسی نے تحریر پڑھی کا تحریر تو ہے. کسی ساتھ والے نے پوچھا دیکھا تحریر، اسے تحریر دیکھی تو بربا بس تحریر کا پھاڑنا تھا. سیدہ نے بلند آواز سے کہا بابا آپ کی تحریر کو میرے سامنے پارا پارا کر دیا. بیوی نے کہ مرتبہ ٹوٹے ہوئے دل کے ساتھ روتے ہوئے چہرے کے ساتھ آنکھوں میں آنسو آواز دی ام ایمان فضا اسماء مجھے گھر لے چلو. نہیں ایسے نہیں آ رہی. بیوی خود نہیں چلے، آواز میں کہا مجھے گھر لے چلو. کیوں؟ بیوی سے چلا نہیں جا رہا. بیوی نے ہاتھ رکھے جناب فضا کی جگہ جناب اسماء کو اگر دیکھ سکے تو دیکھے گا. بہت بڑے یہ شیعہ عالم نہیں ہے فخر الدین رازی، انہوں نے جملہ لکھا جب سیدہ گھر جا رہے تھے تو بیوی کا برقع زمین میں خط ہو رہا، قدم اٹھ نہیں رہے تھے. بیوی کو بڑا صدمہ تھا. مجھے ٹھکرا دیا. بیوی کھڑا جیسے گھر آئی نا تو ایک چھوٹی سی بیوی بولنے میں آئے اماں آپ حق مانگنے گئے. اماں حق مل گیا. بیوی نے جناب زینب کو دیکھا اور رو کے کہا بیٹی درباروں کا حال اچھا نہیں. رسول خدا نے فرمایا تھا نا فاطمہ آپ بھی دربار جائیں گے، آپ کی بیٹی زینب بھی دربار جائیں گے. لیکن ایک فرق ہے، ماں صحابی کے دربار گئی، بیٹی شرابی کے دربار. اب جناب سیدہ سوچ کے رہی ہوئی صحابی کا دربار ایسا تھا میرے بال سفید ہو گئے، کمر ٹوٹ گئی، قدم چل نہیں رہے. اتنا صدمہ ہوا. سائنس سے ثابت ہے بعض اوقات صدمہ آتا ہے نا بڑا صدمہ تو یا انسان کو دل بند ہو جاتا ہے یا بال سفید ہو جاتے ہیں. اب بیوی نے جانتے کیا سوچ رہا تھا صحابی کا دربار ایسا تھا میں اتنی دیر کھڑی رہی، 2.5 گھنٹے کھڑی رہی، کسی نے مسند نہیں کی. بیوی بیٹھ گئی. اب بیوی نے سوچنا شروع کیا زینب شرابی کے دربار میں، شرابی کا دربار کیسا ہوگا. بیوی نے پوچھا زینب جب آپ شرابی کے دربار میں جائیں گی تو کیا کریں گی. جناب زینب نے دیکھا ماں سے برداشت نہیں ہو رہا. بیوی کی آنکھیں سرخ ہے، چہرہ سرخ ہے، آنسو جاری ہے. بیٹی آپ جانتے نا اولاد کا صدمہ ماں سے برداشت نہیں ہو رہا. بیٹی جب آپ شرابی کے دربار میں جائیں گی کیا کریں گی. بیوی نے ایک مرتبہ ماں کے آنسو دیکھے روتے ہوئے کہا ماں میں صبر کر لوں گی. اماں میرا نہ سوچیے. اجرکم اللہ اجرکم اللہ. بھائی اگر دیکھ سکے تو بیٹے دیکھے گا. ایک جملہ جب آنا پڑا تو میرا دل قرار نہیں ملے گا. مجھے جب یزید کے دربار میں جناب زینب کھڑی تھی نا اور یزید کی بیوی نے پوچھا تھا جناب زینب سے پھر لو میرے ایت نازل کرو آپ لوگ کون سے شہر کے رہنے والے ہیں. تو بیوی نے بلند آواز سے کہا نحن من بلاد المدینہ، ہم لوگ مدینہ شہر کے رہنے والے ہیں. ہم تخت سے اوپر کی زمین پہ آ گئے. اب جناب زینب سے رہا نہیں گئے. پوچھا کیا بات ہے آپ تخت سے کیوں اتری ہیں.
हिंद ने कहा बीबी मदीने वालों के एहतराम में, मैं मदीने वालों का बहुत एहतराम करती हूँ। फिर मतलब हिंद ने कहा बीबी आप मदीने वालों को जानती हो? जनाब ज़ैनब ने सर झुकाए झुकाए कहा किसका पूछना चाहती हूँ? कहा बीबी मदीने में मेरे मौला हुसैन रहते। फिर नजर में लाती थी मौला की सलामती की, न्याज में लाती थी, बड़ा बहुत एहतराम करती थी, कभी भी मेरे मौला हुसैन मदीने में रहते हैं। जनाब ज़ैनब के आंसू शुरू हो गए, रोते हुए कहा और किसका पूछना चाहती हूँ? कभी भी मेरे मौला का सवाल देता है, नाम अली अकबर, हर शक्ल पैगंबर है, बहुत खूबसूरत है। बीबी के आंसू और देखो। बीबी ने कहा और किसका पूछना चाहती हो? कभी भी मेरे मौला का एक और बेटा है, नाम सरदार, लक़ब ज़ैनुल आबिदीन, इबादत का पैकर है। बीबी ने कहा और किसका पूछना चाहती हो? कभी भी मेरे मौला का एक भाई है, नाम अब्बास, बहुत खूबसूरत है, गैरत का पैकर है। हाथ जोड़ के कह रहे हो देखिएगा आखिरी जो एक मरतबा बीबी ने कहा हिंद अपने मौला की बहनों का नहीं पूछोगी? हिंद ने बुर्का लिया हुआ था, निकाह बारीक था, बुलंद आवाज से कहा खबरदार बीबी, मेरे मौला की बहनों के नाम ना लेना, ये शराबी का दरबार है, वो अली की बेटियां हैं, नबी की नवासियां। हिंद ने दोबारा कहा बीबी खबरदार, मेरे मौला की बहनों के नाम न लेना, उनकी मां का जनाजा रात में उठा था, बीवी के हाथ बंधे थे। जनाब ज़ैनब ने सर उठाया, कहा हिंद गौर से देख, मैं ज़ैनब वो मेरे साथ उम्मे कुलसूम, वो रबाब, वो रुकैया, वो सकीना। हिंद ने मतलब धोखा उठाया, जनाब ज़ैनब को गौर से सवाल किया, बीबी इतना सब कुछ हो गया, अब्बास कहाँ था? बीबी ने कहा हिंद एक सामने जो पहला सर है हुसैन का, दूसरा अली अकबर, वो अब्बास, वो जो कैदी बैठा वो सजदे सजा, वो बच्चा मोहम्मद बाक़िर। हिंद ने बुर्का सलूम को भेजा दौड़ती हुई मदीने आम में, पर यजीद ने तुम्हें क्या किया? ये नबी की नवासियां, ये अली और बतूल की बेटियां, यजीद इनकी मां का जनाजा रात में उठा था। खुदा की कसम रिवायत में लिखा है यजीद तक से उठा, अपनी अबा उठाई, हिंद को उठाई, अपनी बीवी को, और हिंद देखती नहीं ना महरम मदीना, तुम बगैर इजाजत के ना महरमों में आ गए। फिर ने यजीद की अबा जमीन पे फेंकी और बुलंद आवाज से कहा ओ यजीद, जिन्होंने हमें पर्दा सिखाया, तो उन बीवियों को मजमा आम में ले आया।